عشق مصطفیٰ را ایمان مائی طاعت خلفائے راشدین اسلام ماں محبت آل محمد است۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری منظور تے مقبول فرماوے۔ اردو زبان سمجھے دو یا میری دیسی زبان سمجھے دو؟ نہیں، ملتان دی زبان سریکی ہے، یہ زبان پکاؤ یہ گنیاں دی اور سدا شاہ چھوڑ دے دے، پہلے ساری زبان پکاؤ۔ میں پوری دنیا دے بنا کوئی لوگ اپنی زبان نہیں چھوڑے دے، سندھی جو وہ سندھی بولے گا، میں ہوں پشاور چوہنا پینا وہ سارے پشتو رہے ہیں۔ میں انہوں نے کہا کہ سب کو سمجھ نہیں آتی، انہیں کہ سیکھو، سارے لگے کیوں آئے ہو زبان سیکھو۔ چین والے اپنی زبان بولے ہیں، جاپان والے اپنی زبان بولے ہیں، اور انگریزی زبان لینا، ایران والے اپنی زبان لینا، فارسی۔ اصل اپنی زبان کو چھوڑو، سنتے بیٹھے ہو، زیادہ چلاک نہ بنو، تو ملتان والے اپنی زبان سیکھو۔ جب کو اپنی زبان نہیں آتی ان کو ادھا علم نہیں آتا۔ تو یہ ساری زبردست زبان ہے، بلکہ میں لاہور وینا جہلم اتھاں چکوال وہ میں پادن تاری زبان بڑی میٹھی زبان ہے، اپنی زبان ہی گل کرو۔ تو دوسرا وقت اپنی زبان پکائی ہوتے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج یہ مبارک محفل ہے لیکن مختصر جیوں پروگرام ہے، کوئی لمبا پروگرام نہیں۔ سارے عزیز بھائی محمد آصف صاحب سلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، دین جذبہ رکھے نا۔ میں انہوں کو کہا میں کو چاہ پلا، باقی میں چاہ پی لے سا آؤ، میں چاہ پی وانا ہے انہیں کہ یہ پروگرام ہے کام بہت حال اتنے ہیں، تو ایتا سے چاہ پی وانا ہے سے بہرحال چونکہ دین والا معاملہ ہے، چلو میں کہ چند گالی تھی ونجن، لیکن پروگرام مستقل پروگرام ہوئے، ان کی تیاری ہوئے، دوست احباب کو اطلاع ہوئے، وہ آمن انہیں بات پروگرام تھی سی۔ آج میں صرف ایک بات عرض کریں نا، تو حضرات تشریف کے نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ نے سبوں جڑا سچا دین اسلام عطا فرمائے، وہ حضرت نبی علیہ السلام دے ذریعے عطا فرمائے۔ دین پہنچن دا جڑا سب تو بڑا تے اچا تے اصلی ذریعہ ہے وہ پیغمبر دی ذات گرامی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام دے ذریعے سب دو چیزاں ملیں، دین دے حوالے نال ذہن نشین کرو۔ پہلی گل یہ ہے کہ سبوں پیغمبر دے ذریعے دین ملے پورا، دوسری گل یہ ہے کہ دین دے اوتے عمل دا نمونہ ملے۔ صرف یہ نہیں کہ دین اللہ تعالیٰ نے دیتے پر ابو تساں اپنی مرضی نال عمل کرو، یہ گل نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے کمال مہربانی فرمائیے، شفقت فرمائیے، امت دے بڑا احسان کیتے کہ صحیح نے جتنا دین دی تعلیم دیتی ہے، دین دے احکامات پہنچائیں، اتنا سونے نبی نے دین دا عملی نمونہ بھی پیش فرمائے۔ وہ دین جڑا ہے وہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمائے اسلام 5 چیزیں کا نام ہے۔ کتنا چیزاں؟ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور 5ویں چیز ہے سیاسیات۔ یہ 5 چیزیں اسلام، پورا اسلام کے اندر ہے، 5 چیزیں کے اندر عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور سیاسیات پکائے ہوئے، جو سب وقت پکاؤ جو کو 5 چیزیں کا نام دین ہے۔ اصل سمجھو دین صرف نماز پڑھانا کا نام ہے، بس یہ گل نہیں بھائی، دین جامش ہے، پورا نظام زندگی ہے۔ وہ 5 چیزیں ہیں اندر، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور سیاسیات۔ میں مختصر کیسے عقیدہ اون پکی یقینی بات کو آدن جڑی آدمی دے دل دماغ دے اندر راسخ تھی ونجے، مضبوط تھی ونجے، شک باقی نہ آوے، بندہ دل دی گہرائی نال کو سچا سمجھے اور کو تسلیم کرے، وہ کو آدن عقیدہ۔
ماشاءاللہ. والعقائد سارے توحید والا عقیدہ، رسالت والا عقیدہ، آخرت والا عقیدہ، جی ختم نبوت والا عقیدہ، صحابہ والا عقیدہ، اہل بیت والا عقیدہ، قرآن پاک دی محفوظیت والا سارے عقائد سارے. تو ایک پوری تفصیل ہے. پہلے نمبر دی شے ہے عقائد. دوسرے نمبر دی چیز ہے عبادات. سارے دین نے سب کو عبادت کا حکم دیتے، اور عبادت کے حوالے نال اسلام نے بڑی وضاحت فرمائی ہے کہ عبادت کے فرض ہیں وہ 4 ہیں. کتنا؟ نماز، روزہ، حج اور زکات. یہ 4 عبادت فرض ہیں. لیکن انہوں میں جنہیں 2 عبادت ہیں وہ مالدار آدمی واسطے ہیں، یعنی حج اور زکات. لیکن یہ جنہیں 2 عبادت ہیں وہ ہر مسلمان واسطے ہیں، مرد، عورت، امیر، غریب، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ہر بندے تے لازم ہیں. ایک نماز تے دوجا روزہ. روزہ رمضان شریف کا فرض ہے، تے نماز روزانہ فرض ہے، تے 5 دفعہ فرض ہے، تے اپنے اپنے ٹائم تے فرض ہے. گل سمجھ آئی؟ ان عبادات کے حوالے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جی تعلیم فرمائی ہے، وہ خلاصہ میں عرض کرے گا. وہ خلاصی بھی کے بعد گھر بھیجو جا یار کچھ بابا ہی کوئی نکاح بن کچھ 2 چیزاں بڑے قابل غور ہیں. آپ نے جناب فرمایا پہلی گل یہ ہے کہ جڑی شے دا تعلق عبادت نال ہے وہ عبادت اللہ واسطے خاص ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سارے دین کے اندر غیر دی عبادت کا تصور کائے نہیں. یہودی، عیسائی، مشرک، ہندو وہ غیر دی پوجا پاٹ کرے نا، اصل صرف عبادت کرے ہیں اللہ پاک دی. اور انہیں اندر کہیں کو اساں اللہ دا شریک نہیں بنے دے، بھائیوار نہیں کرے دے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جڑی عبادت کا طور طریقہ ہے کہ عبادت کرنی کیویں ہے، وہ بھی اپنی مرضی نال نہیں کرنی. انہیں واسطے نبی علیہ السلام دی مبارک سیرت اور آپ دی مبارک سنت کو نمونہ حاصل کرنا ہے. کوئی نماز کیویں پڑھنی ہے، روزہ کیویں رکھنا ہے، حج کیویں کرنا ہے، زکات کیویں لینی ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ طریقہ آسان نبی دی ذات کرے حاصل کر. سمجھ آ گئی؟ دوسری بات ہے عقائد اور عبادات. تیجی شاید نہ ہے معاملات. معاملات آدم ایک دوجے دے نال لین دین، کاروبار، تجارت، ملازمت، زراعت، زمیندارہ، یہ جڑا معاملہ ہے وہ بھی اساں اپنی مرضی نال نہیں کرنا، دین دے مطابق کرنا ہے. ان کی رہنمائی بھی پیغمبر دی سیرت کو حاصل کرے. سارا کاروبار بھی جائز ہو گئے. یعنی مطلب ہے روزی کماون دے جتنے ذرائع ہیں وہ صحیح ہوون، رزق سارا حلال ہوے، حرام نہ ہوے. گل سمجھ آ نہیں گئی؟ وہ حوالے نال چھوٹی جی گل عرض کر کے بس ختم کرنے ہیں، دعا دا ٹائم ہے. 2 چیزاں خاص کر جن نال بندے دا لین دین، کاروبار، معاملہ خراب تھی ویندے، حرام تھی ویندے، ناجائز تھی ویندے. وہ 2 عنصر ہیں جڑے داخل تھے کھڑے اج کل زیادہ ہے. لوگ اگر میں یہ آخا جو بہت سارے لوگ وہ مبتلا ہیں تو غلط نہ ہو سی. ایک دا نام ہے سود، بے دا نام ہے جوا. یہ 2 چیزاں خطرناک ہیں. اسلام نے حرام کر دیتے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ فرمائے تجارت کرو حلال ہے لیکن سود حرام ہے. سود دی بڑی مذمت ہے قرآن وچ، حدیث وچ، سنت وچ. اللہ سب کو بچن دی توفیق دے. دوسری شاید جوا ہے. جوئے دا کم بھی حرام ہے. اج کل جتنے سارے کاروبار تھی نا انہیں یا سود دا عنصر ہوندے یا جوا شامل. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اللہ سب کو توبہ دی توفیق دے. یہ معاملات کی گل تھی گئی. 3 چیزیں تھی عقائد، عبادات اور تیجی چوتھی شاید نہ ہے اخلاقیات. اخلاق آدم رویہ، اخلاق آدم ایک دوسرے نال تعلق، اخلاق کا معنی کردار، اخلاق کا معنی ہے ایک دوسرے نال سارا اٹھن باون کھاون پیون چلن پھرن تعلق کیسا ہو. اسلام آتے تھوڑا ایک دوسرے نال تعلق سونا ہو، اخلاق تھوڑے اچھے ہو.
رویہ تھوڑا اچھا ہو اون حوالے نال او چیزاں بڑے قابل غور ہیں. ایک زبان ایک ہاتھ. بندہ کہیں کو تکلیف دے دے یا زبان نال دے دے یا تکلیف اذیت دے دے تو ہاتھ نال دے دے. نبی سے فرمائے کامل درجے دا مومن ہوئے جڑا زبان نال ہی کہیں کو نہ ستاوے تے ہاتھ نال ہی کہیں کو نہ ستاوے. کتنا درجے تھی گا؟ چار. پنجویں چیز کا نام ہے سیاسیات. سیاست عربی زبان کا لفظ ہے، اردو کا لفظ نہیں. سیاست کا معنی ہے مملکت اور ریاست کو چلاون دا طور طریقہ. ملک چلاون دے جڑے طریقے ہیں وہ بھی سارے اسلامی ہونا. اسلام دی تعلیمات کے مطابق اسا اپنے ملک کو چلے سو تو ساری ریاست مدینہ بڑھ سی، ورنہ نہیں بڑھتی. کو سمجھ آئیے؟ انہیں بارے لمبا ایک عنوان ہے. نبی علیہ السلام فرمائے بنی اسرائیل دی سیاست انبیاء کریں دے ہن، میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ہوں. میرے بعد نواں پیغمبر نہ آسی، میرے بعد میرے خلفاء آسن، میرے خلیفے اوے سیاست کرے سن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ لمبے عنوانات ہیں، انہوں تے جتنی گفتگو کرو اتنی تھوڑی ہے میرے دوست بزرگوں. لیکن میں ہی مختصر وقت جڑی گال کرنا چاہنا وہ انہیں 5 چیزیں جو صرف ایک نقطے دی گال کرنا چاہنا. انہاں نام ہے اخلاقیات. سب تو زیادہ اسلام نے عقائد دے بعد پہلے نمبر تے زیادہ زور اسلام نے عقائد تے عقیدہ صحیح بناؤ، نظریہ صحیح بناؤ، یقین درست کرو، اعتبار ٹھیک کرو. کہہ کو مننے کہہ کو نہیں مننا، مننے کیویں مننے، یہ عقیدے دا عنوان ہے. انہوں تے زیادہ زور دیتے اسلام نے. این تو بعد سب تو زیادہ اسلام نے جڑی شے تے زور دیتے ہوئے کہ لوگوں دا اخلاق اچھا ہوئے، لوگوں دا رویہ اچھا ہوئے. عام طور تے انسان دا رویہ اچھا نہیں ہوتا. لوگ ایک بے کو اذیت دینن، ایک بے دے حقوق پامال کرینن، حقوق العباد کا لحاظ نہیں کرے دے، اور ایک بے دے ظلم کرینن، ایک بے دی زیادتی کرینن، ایک بے دا حق غصب کرینن. ہر بندہ دے میرا حق ملے. توجہ کرے، میں آدھا میرا حق نہیں کر ملتا، تساں آدھے میرا نہیں کر ملتا. اگر ہر بندہ بے دا حق ادا کر رہے تو میری خیال ہے ہر بندے دا حق کو مل گئے. تو سمجھ آنی چاہیے میری بات یا نہیں بھی سمجھ؟ تو اخلاقیات کے حوالے نال نبی علیہ السلام کی جی مبارک زندگی ہے اور آپ علیہ السلام کی جی مبارک سیرت ہے. سبحان اللہ، بہترین رہنما ہے. آپ کی زندگی اتنی پاکیزہ ہے اور اتنی سونی ہے. حیات پاک دا کوئی گوشہ بھی تو سکے گنو. اللہ اکبر. اللہ سے جب آپ نمونہ بنائے وہ سونی کیویں نہ ہو. نبی کوئی کام جو اللہ کی مرضی دے بغیر نہیں کرے گا وہ کام سونا کیویں نہ ہو. حضرت نبی دی پوری زندگی اللہ دی فرما برداری دے مطابق گزرتی ہے، وہ تو کم سونا کیویں نہ ہو. اللہ کو آپ نمونہ بڑھا کے پیش کیتے اور قرآن مقدس کے اندر ساری امت کو اللہ نے خطاب کر کے مسلمانوں کو خطاب کر کے اعلان کر دیتے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بڑی پکی گل ہے، میرے نبی دی زندگی تورے واسطے بہترین نمونہ ہے. رہنمائی حاصل کرنا وہ تھوڑا کام. اخلاقیات کے حوالے نال حضرت نبی علیہ السلام دی سبحان اللہ زندگی اتنی پاک ہے، اتنی پاکیزہ ہے جو یہ جو سونا اخلاق کہیں دا کہیں نہیں جرا اللہ نے سونے نبی کو عطا کی. آدم نبی وچ علم ہوندے، نبی وچ حوصلہ ہوندے، نبی وچ صبر ہوندے، نبی وچ برداشت ہوندی ہے. نبی علیہ السلام اپنی زبان نال کہیں کو گالی گلوچ نہ کریں دے ہن، ہاتھ نال کہیں تے ظلم زیادتی نہ کریں دے ہن، کہیں دا حق نہ دبے دے ہن. حضرت پیغمبر جڑے گفتگو کریں دے ہن سونی تے اچھی تے میٹھی گفتگو فرمے دے ہن. حضرت نبی علیہ السلام دا ہر ارشاد وہ اتنا بہترین ہونا ہا جو اگلے بندے دے دل کو موہ گندا ہا، متاثر کر دیتا ہا. اللہ پاک نے نبی دے اخلاق دے بارے قرآن مقدس قسم جا کے ارشاد فرمائے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون.
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میں خدا قسم جا کے آنا میں کو قلم دی قسم ہے تے قلم دی تاریخ دی قسم ہے میں خدا نے اپنے نبی تے نعمتیں دا دریا بہا دیتا اپنے نعمتیں دی بارش کر دیتی میرا فضل عظیم ہے میری نعمت عظیم ہے میرا پیغمبر مجنون نہیں میرا پیغمبر دیوانہ نہیں میرے نبی کو دیوانے آخر والے آپ دیوانے میرا نبی دیوانہ نہیں میرا نبی تیرا کم کرے دے میں خدا نے اپنے نبی واسطے اجر عظیم دا اعلان کر دیتے میں اپنے نبی کو اجر عظیم عطا کرے سا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرا نبی بہترین اخلاق کی چوٹی تے فائز ہے سبحان اللہ میرے نبی دے اخلاق کا جائزہ کیا میرے نبی دی گفتار دیکھو اجی میں اتھا نوے شاید جمعہ پڑھنا میں اتھا یہ غرض کی تھی پیغمبر دے ارشادات کہیں تو کو جھوٹ نظر نہ آسی اور کہیں تو کو تضاد بھی نظر نہ آسی مطلب کہ میرے ایک گل کرے دے کہ میرے انہیں خلاف گل کرے یہ میں ہونا نہیں ہوتا نبی کو لو علاوہ عام بندہ تضادات کو لو نہیں بچ سکتا جھوٹ کو لو نہیں بچ سکتا غلط بیانی کو لو نہیں بچ سکتا یہ نبی دی شان ہے نبی دی زبان جو تضادات نہیں نکل دے پیغمبر دی زبان مبارک جو کچھ نکل دے حق نکل دے بلکہ حدیث ہی جائے نبی علیہ السلام کئی میرے مذاق فرمے دے مذاق سمجھے دے ہو تو کیا دے ساری زبان کہتے ہیں مذاق عربی زبان کہتے ہیں مذاق مذاق فرمینا خوش طبی کئی ویلے میں فرمینے ہیں کئی بندے نال کئی ویلے آپ خوش طبی فرمینے ہیں ایک دیوار ایک بڑھڑی عورت نال خوش طبی فرمائینے ایک بڑھڑے بندے جنت نوے سن بڑھڑی زارو قطار رونی کہ پیغمبر فرما دیتے بڑھڑے جنت نوے سن میں تو رول گئی اسد بڑھڑے بندے ہیں اسد جنت نوے سن حضرت نبی علیہ السلام نے تبسم فرمایا اللہ دی بندی پریشان نہ تھی جڑے بڑھڑے جنت وے سن جوان بن کے وے سن یہ محدثین تھے ایک نکتہ لکھی توجہ کتنی بیٹھے انہوں نے فرمائے لوگ مزاح کریں جھوٹ بولیں غلط بیانی کریں سونا نبی مزاح بھی فرمے دے نبی دا مزاح ہی سچ ہو دے میں سمجھا سکتا بھی نہیں نبی دا مزاح ہی سچ ہے ایک بندے کو فرمایا نے میں تک اٹھتا بچہ دے سکتا اٹھتا وہ کہ صحیح دے دے ہو تو اٹھ دے ہو اٹھ دے بچے کو میں کیا کرے سا اٹھ دے بچہ میرے کیڑے کام آتے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے اللہ کا بندہ گل تے سمجھ نہیں آئی وہ اٹھ بھی تو اٹھ دا بچہ ہوندے شان محمد مصطفی مقام محمد مصطفی اخلاق محمد مصطفی عبداللہ ابن عمر نبی دا ایک صحابی سے خدمت آ کے گل پوچھن واسطے آئے عرض کرنے یا رسول اللہ گل پوچھنی اجازت ہوئے تو آپ نے فرمایا پوچھا عرض کرنے یا رسول اللہ میرا دل چاہنے تو سر جیرا کچھ ارشاد فرمے دے ہو میں تھوڑی ہر گل نو تحریر کرا ہر گل نو میں رقم کرا ہر گل نو میں لکھا لوگ میں آدن پیغمبر دی ہر گل نو تحریر نہ کیتا کر کئی ویلے پیغمبر خوشی دی گل کریں کئی ویلے غمی دی گل کریں کئی ویلے دین دی گل کریں کئی ویلے دنیا دی گل کریں کئی ویلے مزاح فرمیں کئی ویلے آپ مسکران دے ہوئے گل کریں پیغمبر دی ہر گل کو تحریر نہ کیتا کر یا رسول اللہ جناب دا کیا فیصلہ ہے آپ نے فرمایا عبداللہ اکتبو ولا حرجا میری ہر بات کو تحریر کر میری ہر بات کو نوٹ کر میری ہر بات کو کتابت دے اندر لے آ والذی نفسی بیدہی مینو قسم اس ذاتی جنے قبضہ قدرت میری جانے ما یخرج منہ الا الحق محمد دی زبان جو کچھ نہیں نکلدا جو کچھ نکل دے حق نکل دے بے شک نبی دی زبان جو نبی دی زبان جو باطل نہیں نکلتا نبی دی زبان جو غلط نہیں نکلتا نبی جو بولے دے سب اللہ دی منصرت ہوئے بلکہ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر نبی دی زبان دی صداقت قسم کیا چاہتے ہیں اللہ زبردست آیت ہے لیکن اصل جو کہ اجمی لوگ ہیں سب کو عربی بھی نہیں آتی تو قرآن تو بڑی فصیح کتاب ہے بڑی عظیم کتاب ہے بڑی بڑی کتاب ہے سب کی میں جلدی سمجھ آ سکتی ہے اللہ قسم چاہ کے پیا فرمے دے او النجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي
ہوا لوگوں میں خدا قسم چاہ کے آنا میرا نبی آپ کو گلا نہیں کرے گا میرا نبی اپنی خواہش تمنا بیان نہیں کرے گا میرا نبی اپنے دل دماغ نال فیصلے نہیں کرے گا میرا نبی جو بیان کرے دے میرا حکم بیان کرے دے جو بیان کرے دے میری واہج بیان کرے دے جو بیان کرے دے میرا آرڈر بیان کرے دے تو میرے نبی تے اعتماد کرو میرے نبی دی ہر بات میں خدا دی بات ہے کیا کہ تو میرے دوستو بزرگو میں سونے دی اخلاق مبارک دے اور نال گل بیٹا کرنا حضرت نبی دے اخلاق مبارک آلہ خوش طبی آلہ نبی دی مسکراہٹ آلہ حضرت نبی دا تبسم آلہ حضرت نبی دا فیصلہ آلہ زبان مبارک کے جو کہیں جھوٹ نہیں نکلتا زبان مبارک کے جو کہیں گالی گلوچ نہیں نکلتی زبان مبارک کہیں کو سخت جملہ نہیں آتی اگر کوئی بندہ سختی کرے بھی ہاں نبی علیہ السلام دے سامنے سخت گل کرنے بھی ہاں حضرت پیغمبر علیہ السلام ان دی گل کو برداشت کریں دے ہن ان کو زیادہ تکلیف نہ دے دے ان کو حضرت پیغمبر غلط بات نہ کریں دے حضرت انس فرمے دے میں پیغمبر دی 10 سال خدمت کی دیئے 10 سال کئی دفعہ میں تھیا ہو سی کہ میں آپ دی منشا دے خلاف کوئی کام کر بیٹھا ہو سا لیکن 10 سال دے اندر پیغمبر نے ایک دفعہ بھی میں کو نہیں فرمایا انس ایک کم ایویں کیوں کی تئی ایک دفعہ بھی نہیں فرمایا عبداللہ بن ابی الحمصہ مکہ دا تاجر ہے نبی سے نال تجارت کی تھی ایسی کچھ معاملہ بچ گئے آدھے بہو میں گھروں تھی آواں پیسے چاہیے آواں واپس آ کے میں تمہارا معاملہ مکا رہا صحیح ادھر تشریف فرما تھی گئے ایک گھر گئے بیوی بچے مشغول تھی گئے گھر گئے مصروف تھی گئے ای کو بھول گئے کہ میں وعدہ کرایا ہوں اور امہار گزر گئے دوجا دیوار آئے وہ دیواری گزر گئے تریجا دیوار آ گئے تریجا دیواری گجا گئے اوہو میں تو وعدہ کرایا ہم چلو پتہ کریں ہیں سنے محمد کریم دا آپ گھر لگے گئے حسن اتھے ہی من کے ملاقات کرے سو معاملہ طے کرے سو مکے دا تاجر عبداللہ بن ابی الحمصہ آتے میں تریجے دیوار واپس آیا میں آ کے نیٹھے رحمت والا نبی اتھے ہی موجود ہے ملتان علیہ آکھڑ سوکھا ہے میں نہیں میں لینا بیٹھا آدھا بیٹھا تُلہیں سن دے بیٹھے سوچو ایک وہ آسان بات ہے ایک پیغمبر دے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے صحیح ادھائی موجود ہم عبداللہ واپس ہے آدھے سے کیرے ویلے آئے ہو آپ نے فرمایا عبداللہ کیرے ویلے دی کیا کریں آپ تو میں کو بلہا نہیں تاہے کہ اتھائی پہو تے میں ہونے بلا کے معاملہ کہنا ترہ دی تھی گر میں تری انتظار کا کرنا مسلم شریف دی حدیث ہے پیغمبر کو تھپڑ نہیں مارا پیغمبر کو گالی نہیں دیتی پیغمبر علیہ السلام نے ان ہوتے کو ظلم زیادتی دا فیصلہ نہیں کر دیتا میں پھر دے بچو بہر نے ایک جملہ فرمائے نے پیغمبر دا جملہ سنائے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے اے نوجوان ترہ دی تھی گئے میں تری انتظار گڑا کرنا تاہے میں کو مشقت جو مبتلا کر دیتے رحمت والے نبی دا جملہ ہی رحمت ہے میں ترہ دی تھی گئے تک کو مشقت جو مبتلا کر دیتے میں محمد دا ہی تری انتظار کرتا حکومت رسول ایچھا اخلاق کون پیش کر سکتے ہیں کئی دے واسط کے اندر نبی نہیں کوئی بندہ ایچھا اخلاق ایک بندہ نبی علیہ السلام کی خدمت ہے یا رسول اللہ جنہیں مشرکین مکہ ہیں وہ تمہارے خلاف سخت اللہ کرے نا آپ نے فرمایا کیا آدم وہاں کسی میرا دل نہیں گوارا کرے نا میں تو کو نسان سخت جملہ آدم اور تمہارا نام مبارک تبدیل آپ نے فرمایا درسے سے تو میں کو پتہ لگ سی میں کوئی میں کیوں پتہ لگ سی وہاں کے صحیح وہ پورا لفظ آدم تمہارا نام بگڑے نا آدم نعوذ باللہ مزمم ایمیں ہے تمہارا نام تو مزمم صحیح مسخراب ہے وہ فرمایا نے بھائی پریشان تھی من دی ضرورت نہیں وہ مزمم کو گالی کڑے نا میں تو محمد شان محمد مصطفیٰ مقام محمد مصطفیٰ زمات ازدی بڑا عرب دا رجسٹرڈ پیر ہاتھ دم درود کرے دا ہاتھ توکے شکے دے دا ہاتھ تاکہ شاکے پڑھ دا ہاتھ تویز دے دا حکیمی ہاتھ پٹی پوتری کرے دا ہاتھ لوگیں جب دھنیا بہی بدھے دا ہاتھ زمات ازدی نا یاد رہا سی آئے مکہ مکرمہ
ایدی کچھ لوگ ملاقات کہیے انہیں کہ کوئی نواں تازہ حال انہیں کسی نواں حال ہے سارا ایک عزیز ہے انہاں نام محمد بن عبداللہ ہے وہ دین تبدیل کر گئے وہ نویں دین دا اعلان کی تھی کھڑے سارے خدا میں کو نہیں منے گا وہ آتے بس ہکو خدا ہے تے ہکو حاجت روا ہے تے بیا کوئی کائے نہیں وہ ہک خدا دی توحید بیان کھڑا کرے دے تے وہ سب کو میں لگ دے جو نعوذ باللہ انہیں دماغ وچ کوئی جنون تھی گئے وہ دیوانہ تھی گئے تے زماد آکھے میں کوئی دم آندے میں دم رکھے ساں ٹھیک تھی گئی سی انہیں کہ تیری بڑی مہربانی تو اگر دم رکھ دے میں تو کہ میں جلتا اور زماد ازدی آپ چل کے نبی علیہ السلام دی خدمت دی جائے شہید حسن اخلاق دے منبع ہن رحمت دے سمندر ہن زماد خیریت پوچھی نے حال حوال کیتے نے مہمان دا اکرام کرنا پودے اکرام کیتے نے پھر نے مکے پنڈ تھی ہے بھی تے کچھ ہے کہنا پنڈ شیر کھوائی نے یا پنڈ پانی دا سٹے نے رلے نے شربت پڑ گیا وہ کو نبی سرے او پلائی نے جرب کیتے نے پوچھنے زماد کی میں آئے ہو وہ کسی میں کو تورے عزیز بھیجے کہ تو کو تورے دماغ نعوذ باللہ جنون ہے تو کو دیوانگی ہے اور میں کو دم آدھے میں دم رکھے ساں تو سا ٹھیک تھی ویسے آپ نے فرمایا بڑی خوشی کی بات ہے اگر تے کو دم آدھے تو دم رکھ میں محمد دم رکھا من تے تیار ایمان نہ دسو میں سارے جو کو بندہ ہو گیا سا برداشت کروں گا تو پڑ مار کے کر نہ دوں گا تم ہی سب ٹھیک کھڑنا نہ بڑا لیکن سید مبارک اخلاق یا سوچ تسی کتنی عجیب ترین بات ہے آپ نے فرمائے تو دم رکھ کوئی حرج نہیں میں دم رکھوا مرتے تیار ہوں وہ ہن پریشانی کی پھنس گیا وہ آکے میں خدا اچھے نے بھئی یہ مجنون ہے دیوانے بندی یہ کیا سونے گلی نہیں کرے دے یہ تو بڑی پیاری گل بیٹھے فرمائے جو تو دم رکھتے میں دم کرے ولا پوچھن لگا اچھا سی میں دم پڑھا تو سا دم رکھوے سو آپ نے فرمائے وان وقت جو پوچھتے کیا گال ہے بیچے میرے آقا علیہ السلام سمجھ گئے جو اخلاق محمدی دا تیر انہیں دل کے لگ گئے سمجھ آئیے یہ متاثر کیا بیٹھے پیچھے جنہیں آپ سمجھے نا پیچھے صحیح نے ایک جملہ نال کیا فرمایا جملہ سنا جملہ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمائے زمان اگر تے کو دم آنے تو میں تے کو دسام میں کو بھی ہک دم آنے تو دم رکھ اگر فارغ تھی گئی ہوں تو ناراض ہی نہ تھی میں اجازت دے پیچھے تھوڑا جا دم میں نہیں پڑ سکتا او شودا مزید پریشان تھی گیا ہوں کہ اے آدھے میں دم آنے جرا بندہ کوڑا ہو گیا نا انہیں پیر کہیں ہونے اب شودا اجا بدلا نہیں ہے تباہ کے مارے ہوتے وہ آکھا یار یہ آدھے میں کیوں دم آنے تھے پتہ نہیں ایدہ دم میں کرے زیادہ تکڑا نہ ہوئے میرا دم ہوئے ڈھلا ایدہ ہوئے تکڑا تو میرا دم کا چھوڑ کیا ویسا آخر لگا اچھا کر تو کو دم آنے پیچھے دوسرا دم پہلے پڑھو آپ نے فرمایا تو آئی دم کرن میں تو نہیں کرنے ہاتھ سے کہا تو پہلے کر جلے تیرا دم مکوے سی میں دم پہ وہ کسی نام میں تو نہیں کرنے وہ ڈر گیا گھبرا گیا پتہ نہیں دیکھوں صحیح نہ دم ایک کے چھا انہی طاقت کے تھی یہ جلے ہوتے نا کوڑے لوگ پھوکے شوکے آئے نجومی شجومی نا انہیں سارے نہ حال ہوگا ہی ہوئی میں جنہیں کہنے تو سا پوچھن گئے بیٹھا دے ہو نا یہ میرا ہاتھ دیکھتا کوئی آدھے میری شادی نہیں پہ تھی دی کوئی آدھے میں کو باہر تو ویزا نہیں پہ ملتا کوئی آدھے میری نوکری نہیں پہ لگتی وہ آپ فٹ پاتھ تے بیٹھے دیا تیجے شاید نہ کر دے اللہ کو سمجھ دے رہے یار اللہ کو سونا عقیدہ دے دے کئی لوگ جنابو ایک جنہے موٹا مندرہ پئی پہنے جناب یہ جنہی مندری دا تھے بائے نا یہ میں نے جسم نہ رلیا کھڑے تو بس ایک جنہے والے ہوئے میں کو دشمنی نقصان نہیں پوچھے نا یہ بڑے وطن لوگ میں گا عجیب و غریب اور اللہ دا بندہ پتھر بچے نہ بے جان چیزاں بچے نہ کیسی گل بھائی کرے بچہ مانا لاتے عزت دیون والا تے کامیابی دیون والا تے رزق دیون والا تے شادی کرون والا تے اولاد دیون والا تے زندگی دیون والا تے موت دیون والا کون ہے اللہ پورے نہ نہیں اللہ تک قرآن پڑھن دی توفیق دے لے قرآن پڑھ پوری کائنات بڑھاون والا تے حکومت کرن والا کون ہے اللہ کچھ نہیں بولے اللہ
اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر فرمائے میرا پیغمبر میری عظمت کو بیان کر تاکہ لوگوں کو میں خدا کی کبریائی کا پتہ لگے. حضرت پیغمبر اعلان کرے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. اول اللہ, آخر اللہ, ظاہر اللہ, باطن اللہ, عالم اللہ, علیم اللہ. هو اللہ الذي لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذي لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. ساری کائنات کو بناون والا, ساری کائنات کو چلاون والا, ساری کائنات کو روزی دیون والا, ساری کائنات تے حکومت کرن والا اکیلا اللہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. قل هو اللہ احد کی رمز کیا سمجھا ہے تو جب خدا کے ایک بندے کو خدا سمجھا ہے تو اللہ دا بندہ ساری دنیا اللہ دی محتاج ہے. اللہ پاک کہیں نہ محتاج نہیں. انسان بھی رب دے محتاج, جنات بھی رب دے محتاج, ملائکہ بھی رب دے محتاج, علماء بھی رب دے محتاج, اولیاء بھی رب دے محتاج, صحابہ بھی رب دے محتاج, اہل بیت بھی رب دے محتاج, نبی بھی رب دے محتاج. تے سن محمد مصطفیٰ بھی رب دا محتاج. ساری کائنات کنے بیریان, ساری کائنات دا معبود برحق اکیلا اللہ پاک ہے. سچے پورے نہیں ہے. اے بہرکار حقیقت قل هو اللہ احد, اے بہرکار حقیقت قل هو اللہ احد. بے نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یا رب لم یولد بہر جا دستگیر لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفن احد. میرا پیارا آیت الکرسی دا منع پکا, سورت اخلاص دا منع پکا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تارا معبود ہی کے, تارا عبادت لائق ہی کے, حاجت روا تے مشکل کشا ہی کے. ہر کئی کو مننے درجے درجے تے مننے تے نبی دی شریعت دے مطابق مننے. منیشو رلا ملانا, رلا ملانا, بھرا بھرائے, چاچا چاچائے, ماما مامائے تے بابا پورے نہیں. چاچا چاچائے تے بابا دونوں لے بلینا. ولی ولی ہے, ولی علی نہیں, علی علی ہے, علی نبی نہیں, نبی نبی ہے, نبی خدا نہیں. ہر کئی کو من درجے درجے تے من تے نبی دی شریعت دے مطابق من. دور چلی گئی ہے. کیا بیٹھے یاد ہے حسین؟ یاد ہے, یاد ہے. زمان آدھے سی تُسا پہلے دم کرو, میں دم نہیں کرے گا. پورا خیال دیکھو صحیح میرا دم ہی کھینچ. تیرے میں کو اصرار کیتا رحمت والے نبی نے رحمت والی زبان نال. سبحان اللہ. اللہ دی توحید کو بیان کرنا شروع کر. اور جملے عربی زبان در عربی نہ میں کو آنگی نہ تو کو آنگی سب کو ان دی گہرائی کا پتہ نہیں لگتا. اجمی لوگ ہیں, اگر انہیں جملے نہ مانا تے گہرائی تے کو سمجھ آوائیں تو اللہ دی قسم ملتان اللہ تڑپ ویسے ایسے کو صرف وہ لوگ جانتے ہیں جنہیں دی مادری زبان عربی ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیتا. حضرت پیغمبر نے شروع کیتا اپنا کلام الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. میں اور رب دی تعریف کرے نا جرا ساری کائنات دا معبود برحق ہے. اللہ دا کوئی بھائی وال نہیں, اللہ دا کوئی ساتھی نہیں, اللہ دی کوئی اولاد نہیں, اللہ دا کوئی شریک نہیں. میں اللہ پاک دی ذات تے ایمان رکھے نا. اللہ واحد لا شریک ہے. اللہ نے میں کو نبوت کا تاج پوا کے بھیجے. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق
خلق مما اندافق یخرج من بین الصلب والترائب انه علی رجعه لقادر. پیغمبر نے قرآن مجید کا چند آیتیں تلاوت کی تھا. زما والے عائد یا رسول اللہ ذرا دوبارہ پڑھو، یہ جو کلام میں آج تک نہیں سنیا. حضرت ابی نے مزید چند آیتیں تلاوت کی تھا. زما تے اکھی جو ہنجو پیا وانن رو کے نبی دے قدمے ٹھائے گیا، رو کے دے یا رسول اللہ تساں بیمار کائے نہیں، میں بیمار ہاں، مہربانی فرماؤ میں کو کلمہ پڑھا کے تے اپنے خدا میں بھی شامل فرما دے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفی، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ. نعرہ تکبیر. کیا بات ہے، شان دے مبارک. اجرا دنیا میں دین پھیلے سن محمد دے اخلاق نہ سچے ہیں. کچھ نہیں بولے اللہ تعالیٰ میں کوئی سونا اخلاق نصیب کرے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے تو جو بہترین بندہ ہوئے جنا اخلاق بہترین ہے. پیمانہ ہے، پیمانہ معیار کسوٹی کہیں کو دیکھنا ہوگا نا کیسا ہے بندہ، انہیں اخلاق دیکھ. اگر اخلاق اچھا ہے بندہ اچھا، اخلاق اچھا نہیں آدمی اچھا وہ جی نماز پڑھ نہیں یہ بھی اخلاق سیکھیں گے، جرا ذکر کریں دے وہ یہ بھی سونا اخلاق سیکھیں گے، جرا دین دا کام کریں دے وہ یہ بھی سونا اخلاق سیکھیں. اخلاق سارا اچھا ہو، رویہ سارا اچھا ہو. نبی سے فرمائے ابے اماں دی خدمت کر اللہ جنت دے سی. نبی علیہ السلام فرمائے اماں دے قدم دے اندر جنت ہے. نبی علیہ السلام فرمائے ہمسائے دے حقوق دا خیال کر. نبی علیہ السلام فرمائے جیدا ہمسایا بھکھا ہے تے آپ پیٹ رج بھر کے ستا پے ایدہ ایمان ادھورا ہے. کوئی اتنا پتہ کہ نہیں میرے ہمسائے دی روٹی کھائیں انہیں بعد بھکھے پہ مرتے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ جن سے اپنے واسطے پسند کر رہے ہیں وہ مسلمان واسطے بھی وہ پسند کر. نبی علیہ السلام فرمائے اگر اللہ نے تیرے 4 پیسے زیادہ دے دیتے ہیں تے صحت ہے تے جوانی ہے تے دولت ہے تے طاقت ہے تے عہدہ اے تکبر نہ کر. یہ 4 دن دی ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. یہ جوانی مکوے سی، یہ صحت مکوے سی، یہ دولت مکوے سی، یہ عہدہ مکوے سی، اقتدار مکوے سی. جنہیں بھوکا نکل جانا پوری زندگی نال رہنا والی بیوی آتی ہے 4 بجے میں گناہ کر دے کہیں آتی بولے نہیں 4 دی زندگی میرا پیارا ظلم زیادتی نہ کر. وَلَا تُكْسَرِ الزِّهْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الزِّهْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. صحیح فرمائے زیادہ دولت راحت کو دیکھ کے زیادہ نہ کھلیا کر، زیادہ کھلن نال بندے دا دل مردہ تھی ویندے. کئی ویلے اللہ دے خوف کرے رومانی سکھ، نرمی سکھ. نبی سے فرمائے زمین آئے تے رحم کر، آسمان اللہ تعالیٰ تے رحم کرے سو کچھ نہیں بولے دے. ہمدردی کرے سو، غریب دا خیال کرے سو، یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ سو، بیوہ دی امداد کر بولے دے نہیں. نبی دی اخلاق دا وقت نمونہ دیکھنا ہے نا وقت نبی دے صحابہ کو دیکھا. حضرت عمر سے فرمائے دے خلافت صدیقی دے اندر غریب لوگ دا اساں بیت المال دا رجسٹر بنایا ہوا تھا. فلانا غریب ہے، فلانا غریب ہے، فلانا یتیم ہے، فلانی بیوہ ہے، ان کی خدمت فلاں کرے سی، روٹی فلاں کھوے سی، تعاون فلاں کرے سی. میں بندے مقرر کیتے ہوئے ہانے. ایک بڑھڑی بیوہ دا نام لکھا کھڑا ہا، بڑھڑی ہے، معذور ہے، بیوہ ہے، تے اے لکھا ہویا کوئی نہ بھئی ان کی خدمت کون کرے سی. میں کہ پتہ نہیں ان کی خدمت واسطے بندہ رہ گئے، چلو اللہ میں کو شہادت دیتی ہے میں ویسا ان بڑھڑی امہ دی خدمت میں کرے سی. حضرت امیر عمر سنگھ رضی اللہ عنہ فرمایا میں سویرے سویرے اٹھی کے کیا بڑھڑی کا دروازہ بند کھڑکایا. بڑھڑی اماں کا بیٹا میں معذور ہوں، میں چل نہیں سکتی، اندر آ. میں اندر کیا، بڑھڑی بیٹھی ہے. میں نے کہا اماں میں تیری خدمت واسطے آیا ہوں، میں جب کھانا کھوے نا صفائی کرے نا تیرا مٹکا پانی دا بھرے نا تیرے کو یہ ضرورت ہے میں 14 سال کے نا. وہ آ کے بیٹا اللہ تیرے خوش رکھے، چنگا نوجوان ہے، صالح ہیں، تے میری خیر خیریت پوچھئے. لیکن میں تک دساں ایک اللہ دا ایٹھا میں ایک بندہ ہی ہے جرا روز آندے میرے گھر بہاری دے دے. بہاری سمجھے دے ہو بہاری بوکر دے دے، صفائی کریں دے،
میرا مٹکا تازے پانی نال بھرے دے تے روز میں کو روٹی پٹھا دے حضرت عمر نے مایا کہ یار کون بندہ ہو سی جرا یہ لوگ چھپ کے نیکی پہ کریں دے یہ بندے دا پتہ کروں گا مجھے نوار امیر عمر فرمائے میں نماز پڑھ کے ذرا وقتی آیا ہوں بعد میں اماں دا دروازہ کر دیا اماں میں خدمت واسطے آیا اوہ کہ بجرا میں تے کو گل بھی دسے وہ بندہ روز خدمت واسطے آن دے ذرا وقتی آن دے تو دیر نہ آئی آج بھی آئے کام پورے کر دے حضرت عمر فرمائے میرا تجسس وچ گیا میں کہ بندے دا پتہ کروں کون ہے جرا لوگ چھپ کے یہ مخلوق دی خدمت پہ کریں دے تے یہ جو سونے اخلاق آلائے دے نیکی انہا پتہ کا کروں حضرت عمر فرمائے میں تھریجے جارے میں نماز کرے پہلے وقتی اٹھی پیا نفری پڑھ کے تے میں آکے اماں دے دروازے کریں جو میں نکلا تے اماں کریں اوہ کہ بیٹا جرا بندہ خدمت کریں دے نا انہیں میں نہ پڑھیں حضرت عمر فرمائے دے میں بندے دے تاک وقت اندر نکلا اندھیرے دا ٹائم گلی دے کنارے کرے بندہ ودا مڑدا چادر دے کپڑے نال اپنا چہرہ ودا چھپائی میں بندے دے قریب کیا میں جوان دے چہرے تو کپڑا ہٹائے تے کہاں کا جوان ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ صداقت صدیق زندہ فرمائے ارحم امتی بے امتی ابو بکر میری امت دے وچوں میری امت دے وڈا مہربان اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق بے شک قربان والے کھنڑ سوکھا ہے دیونا اوکھا ہے جنہ سوکھا ہے میں بھی آتا تو سارے ہر سے بیٹھ لے لیکن دیونا روپیہ دیونا اوکھا ایک ہوئے نا بولے تو نہیں میں اللہ دی قسم کر کے بیٹھا تھا سیرت دے تاریخ دے کتاباں جتنے میں دیکھ سکتا ہوں اپنی بساط دے مطابق میری چھن ہر موقع تے میں دیکھے جو ابو بکر صدیق تلاش ودا کرے نہ رہا موقع ملے تے میں دے موقع ملے میں خرچ کروں اگر یہ بڑی عجیب روایت میں نے تھی اللہ اکبر کبیرہ تیرے میرے نبی علیہ السلام ٹائم دسائی میں بس نماز ٹائم قریب ہے آسر شبت ٹائم ہے کیا چاہ پیوں واسطے میں آیا میں کو کہتا چاہ پی ہونا دے بیان کر یہ دیکھو صحیح ہے کمال ہے بھائی کمال یہ چاہ بھی مہنگی ہے کیا خیر مارکا بہت اچھی ہے اب مجھے چاہنا پر پیت ہوئی لیا بہت چنگی ہے بچہ بہت ہے میں پہلے حضرت نبی علیہ السلام جیرے میرے ہجرت فرمائی ہے نا مکہ کنے کہ آپ گئن تو سیدہ رفیق ہجرت یہ ابو بکر صدیق تھا یہ ہے جوان خرچ کرن لگے مردان والے آکھن سوکھی گال ہے کھانے کا بندوبست کی دس کھانا پکا کے نال نہیں چھوڑے سی اپنی بیٹی کو اچھے سے روزانہ روٹی پکامی تے خارج پچامی روز اور اپنے بیٹے عبداللہ دی ڈیوٹی لائیے عبداللہ تو ڈی کوئی تھی مکہ رامی تے خاموش زندگی گزاری دیکھی قریش مکہ کیا منصوبے بڑھنے پن پیغمبر دے خلاف تائیں کئی گال نہیں کرنی سندا رامی انہیں جا جائزہ کندر آمی انہیں جا گاہی سندا جلے رات شام تھی بیٹے جے گھر والا می جلے بالکل رات تا اندھیرا چھا ونجے دے ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آوے میرا پتر پیچھے کرو نکلیں دشمن کو پتہ نہ لگے تے اساں غار سور لینے پہ ہیں اتھائی آمی آ کے رات کو غارج سونے آقا علیہ السلام دی زیارتی کر رہی تے سائیں کو مشرقین دے منصوبے کنے آگاہی کر رہی سب پتہ لگے جو دشمن کیا منصوبہ کیا ذرا توجہ کر توجہ تے وہ ہجرت سنائی اس نے مگر یہ نکات نہیں واضح تھا جنہیں میں اب بیٹھا کرے نا اور حضرت ابو بکر دا ہی غلام ہا انہوں نے ہا عامر بن فہیرہ وہ حضرت دا غلام ہا دا چاہتے بکریاں چلے نہ ہا جنہیں وجہ ایک گئے نا نبی علیہ السلام کے پیچھے عامر کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ فرمائے عامر بکریاں گھیننا سارے پیچھو اساں بینے پہنے غار بکری نہ جلے والے اجڑ گھینا سے نا تو ٹرسن توجہ نہیں توجہ انہیں دے بکری دے ریوڑ دے ٹرن دے نال وہ سارے قدمے دے نشانات مٹوے سن دشمن کو پتہ نہ لگے جو کہنے پاس گئے چھوڑ دے بیٹھے ہو یہ ریو پہ چھوڑ دے اور بی گال حضرت ابو بکر نے حضرت عامر کو فرمائے عامر سارا دی پہاڑے دے بکریاں چرامی
جڑے شام دا ٹائم تھی وے بکرے کو غار دے دہانے تے گھنامی آقا کیا وجہ آپ نے فرمائے میرا دل چاندے جڑے تو رات کو آسے میں اپنے ہتھے نال بکرے نہ کھیر دو کے سونے نبی کو پلے سان عشق دا اندازہ تک محبت دا اندازہ تک خدمت دا اندازہ تک جہلے ہجرت والی رات سن نبی صدیق دے نال وجن لگا حضرت ابو بکر نے ٹوٹا چا پیش کیا اندر گھر گئے دراہم تے دینار کی تھیلی بھری ہوئی چاہیے آدھے یا رسول اللہ میرے گھر جتنی دولت ہے ساری جناب تے قدمے تے قربان ہے ابو بکر گھر رکھ بانے دے کا مس آدھے یا رسول اللہ میں اللہ دے نبی دی خدمت ہی بنا خدا میرے بانے کو بکھا مرے دے یا رسول اللہ جی دولت ہے یہ دونے نات کو یہ کئی گلو یہ دونے واسطے ہیں انہیں واسطے جینے دونا حکم اسی میں کوئے خط کرے سا چنانچہ درہ راتی غارج رہ گئے کھانا ابو بکر دے گھروں میں رہا ابو بکر دا غلام شام کو بکر دا دودھ ون پینے رہا عبداللہ رات کو روزانہ غار دی چڑھائی چڑھ رہا ون کے قریش دا حال نسے رہا رات میں 2 حصے اتھائی رہا انہیں صحت کا ٹائم تھی رہا ابو بکر دا بیٹا عبداللہ یہ اندھارے کے واپس پہاڑ کی بڑی اونچی چڑھائی ہے میں نے کھایا بڑی اونچی چڑھائی ہے بڑی سب ادھر چڑھتے چڑھتے 1.5 گھنٹہ لگ گئے وہ والا وہ شہری دیتا ہے اترائی اتردا تاکہ دشمن کو پتہ نہ لگ لگے وقت آ کے بھی قریش کے کٹھے گزرا تھا تیجے تیوہار جڑے ویلے غار جو نکلنا ٹائم ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عامر کو بھیجے ون مکے ون ایک بندہ راندے ان کا نام ہے عبداللہ بن اریکت او مکے دے وادی دے گمنام پہاڑی رستے جان دے انہیں نال گل کر کہ میرا آقا ابو بکر آدھے کہ اگر شاہ کو کہیں جا پچاونا ہوئے تو پچے سے اصلی رستے کرے نہیں وجنا دشمن دا خطرہ ہے گمنام رستے کرے شاہ کو پچاوی ان کو نے پوچھا اگر وہ آمادہ تھی وے ان کو نے پوچھی کتنا معاوضہ مانگ دے میں معاوضہ دے سا عامر بن فہیرہ گئے وہ عبداللہ بن اریکت نال گل کی تھی سوا کہ بالکل میں تیار ہاں معاوضہ کیوں گمنام رستے کرے پوچھے سا اور کہیں کو پتہ نہ لگ سی تو سا امن امان نال مدینے پہنچ ویسو تے کوئی ایسا مسئلہ نہیں وہ کہ خدمت کیا گن سے کتنی تنخواہ کتنا معاوضہ وہ کہ پہلے مقام دسے سو جو کتنا وجنے تے میں معاوضہ دسے تھا پہلے اتنا سو وجنا کتنا ہے سفر کتنا ہے وہ عامر رازدار ہا صدیق دا تے صدیق رازدار ہا سونے نبی دا دس چالی سی آکس میں کھڑ دینا آقا کرے پوچھانا میں کو پتہ کہیں نہیں کتنا وجہ ہے واللہ صدیق اکبر کو حالت سنا ہے جو بندہ تیار ہے وہ آدھے معاوضہ کنسان گمنام رستے کرے تو یسرے پوچھے سا معاوضہ پیچھے رسے سا پہلے دسو وجنا کتنا ہے حضرت ابو بکر فرمائے وہ اگر آمادہ ہے انہوں نے پوچھا سارا راز آؤٹ تو نہ کرے سے جیسے قریش مکہ ہن نا انہیں دے اندر کمزوریاں ہن لیکن کئی انہیں یا صفتہ بھی ہن مثال کے طور تے وہ جنرال معاہدہ کریں دے ہن نہ پورا کریں دے رازداری کریں دے کئی دے خالی داخل نہ تھی دے کئی بندے کو حرم دی حدود ہی قتل نہ کرتے انہیں صفتہ ہن دے وہ کہ میں کہیں کو راز نہ دسے سا پیچھے دے سینے جو اسے یسرے کو بجنے انہیں نال معاوضہ طے تھے وہ معاوضہ حضرت صدیق اکبر ادا کیتے وہ آئے جن ویلے آپ غار جو نکلے تے سفر کیتے نے 4 بندے کتنے 4 ایک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرا ابو بکر صدیق تیسرا عامر بن فہیرہ چوتھا عبداللہ بن اریکت غار جو نکلے تلتن گمنام رستے کریں مدینے گئے مدینہ منورہ وہاں پہنچن نبی علیہ السلام جلو اتوان پہنچن پیچھے آپ کو فکر تھئیے کہ میں تا آ گیا تے میری اہل بیت وہ اتھائی رہ گئے سمجھ آئیے نبی دی گھر والی ہے بی بی سودا اتھائی رہ گئی ہے حضور کا 4 بیٹا ہن وہ بھی اتھائی رہ گئے صحیح فرمایا میں اپنے بیٹے کو سدواواں قریش مت میرے بچے کو اذیت لینا 2 بیٹا آپ نے عمر شادی شدہ ہن وڈی زینب تے دوجی بی بی رقیہ زینب دی شادی ابو العاص نال ہے اور رقیہ دی شادی جناب عثمان نال ہے 2 بیٹا آپ یا غیر شادی شدہ ہن ایک سیدہ ام کلثوم ایک سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت تے مکے پاک
کتاب ارے نہیں مکے ہم پیچھے نبی علیہ السلام نے اپنے غلام حضرت زید کو بھیجے، زید تو ون تے میرے اہل بیت کو مکے کرنے کی نام ہے محمد آٹھا پریشان جنہیں میرے زید پوچھے نا یہ میرے دکھائے زید وہ چھوارا کچھ ٹماٹ ماری چھوارا تو کچھ نہیں حال یاد ہے بھائی چھوٹا پہنچا اللہ جنہیں میرے زید اٹھی کے بننے لگے نا حضرت ابو بکر صدیق کی نظر پڑی ہے تو نبی سے کوئی بات فرمائیے زید کو کہ زید بینا پہ آپ جلدی جلدی اٹھے حضرت زید کو زید کتنا وہ کسی آقا نے حکم فرمائے مکے میں اہل بیت کو گھیرنا میں گھیرن پہ ہوں توجہ کریں توجہ وہ کیا بندہ ہو گیا وہ کیا کیا وہ کیا ٹھیک ہے صحیح دا حکم ہے تو وینا پہ وہ گھیرنا انتظام کا صدیق اکبر کا جذبہ لکھا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھے زید تو جو سائیں دے اہل بیت کو مکے جو گھنڑ پہ آوے نہیں تے 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے لمبا تیرے کو سواری ہے کہ میرے کو سواری تو کوئی ڈاچی کوئی گھوڑا آپ نے فرمایا اچھا اے دس کہ وینا جو پہیں تیرے کو سفر کا خرچہ ہے پیسے وہ کسی میرے کو خرچہ تک کوئی نہیں آقا حکم جو فرمائے میں تو غلام ہوں بس اٹھی ڈر پیاں میں کہ آقا دا حکم ہے اللہ پہ کوئی سبیل کرے سی میں ویدا پیاں نہتا ہوں میرے کو نہ سواری ہے نہ پیسے ہیں میرا پیر حضرت ابو بکر صدیق فرمے دے زید پریشان نہ تھی ابو بکر دی ساری جائیداد نبی دے نام تے قربان ہے حضرت صدیق نے اپنی جیب جو 500 درہم کٹے 500 درہم کٹ کے حضرت زید دے حوالے کیتے اے پیسے گنون سواری کا بندوبست کر ڈاچی کا بندوبست کر سونے نبی دی اہل بیت کو مکے کرے گنا اگر نہ نبی دی اہل بیت آسی نبی دا دل ٹھنڈا تھی سی نبی دا دل ٹھنڈا تھی سی ابو بکر دا دل ٹھنڈا تھی سی اللہ کی قسم ہے ایک جذبے والا بندہ ہوئے زمین پہ میں کو نظر نہیں آتا جرا دیتا رہے زندہ کوئی نہیں اس وقت تو صحیح اعلان فرمائے مال احد عندنا ید الا وقت کافینا لوگوں میرے اتنے جائے احسان کیتے میں ہر کہیں دے احسان دا بدلہ اتار دیتے ما کلا ابا بکر سوا ابو بکر صدیق دے فإن له ید عندنا حضرت ابو بکر دا میرے اتنے بڑا احسان ہے میں ابو بکر دے احسان دا بدلہ نہیں اتار سکیا یکافہ اللہ بہا یوم القیامہ صدیق دے احسان دا بدلہ میدان قیامت دے اندر کو خدا عطا کرے اللہ حضرت عمر فرمائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سبحان اللہ میں عجیب روایت سنی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عائشہ فرمائے میں پیغمبر دی خدمت دے اندر رات کا ٹائم ہے تے ستارے آسمان تے پہ چمکتے میں کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہو سی جانے کا ستارے جتنے ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں عائشہ ایک بندہ ہے میری امت انہیں لے کیا ستارے کرے کیا جائے سیدہ آتی میں سمجھے میرے ابے دا نام گرسن میرے ابے دا نام گرسن لیکن پیغمبر نے فرمایا عائشہ آسمان دے ستارے تھوڑے عمر فاروق جانے کیا زیادہ ہیں عمر بن خطاب جانے کیا ستارے کرے عائشہ دی میں مونجی تھی گیا میں سمجھے میرے ابو بکر دا نام گرسن انہوں نے لینے کتاب عمر دا نام پیچھے میں تھوڑا جا خاموش رہ کے دوبارہ عرض کریں گے یا رسول اللہ اگر عمر جانے کا ستارے میں برابر ہے تو میرے ابے دا کیا حال ہے ابو بکر دا کیا مقام ہے آپ نے تبسم فرمایا عائشہ کیا گل کریں گی عمر دی زندگی جانے کا ایک پاسے تیرے ابے ابو بکر دی ہکا کار والی رات دینے کی ایک پاسے جرے میرے دنیا میری دشمن آئی ابو بکر اوہلے میرا دوست یار اوکھے ملے دے ساتھی زیادہ وفادار باقی صحابہ سارے سچے ہیں لیکن وہ نبی دے سوکھے ملے دے یار ہیں ابو بکر صدیق سوڑے محمد دے اوکھے ملے دے سچے کچھ نہیں بولے پھر کے نہیں بولے آخر کوئی گالتا آئی کہ سوڑے پاک نبی علیہ السلام نے اپنے سامنے ایمان کو مسلح دے کھڑا کر دیتے کوئی بات آئی نہ آخر
آپ موجوداً تشریف فرمائیں، مرض الوفات کے اندر ہیں، طبیعت کمزوری ہے، نماز کا ٹائم ہے، صحابہ پوچھتے کھڑے، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو آکو میرے مسلح تے آوے لوگوں کو نماز پڑھا۔ اور جنہوں نے حضرت صدیق نماز پڑھے دے ہن سعید حجرہ تھا تہا نال تے کھڑکی مبارک کھلے دے ہن تے چہرہ انور مسجد داخل کرے دے ہن، صحابہ دن جنے سائیں چہرہ مبارک مسجد داخل کیتے، مسجد نور کنے منور تھی، اصلا سمجھے سائیں دی طبیعت سمجھ گئی ہے، تشریف لے آگن۔ آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ آندہ نہیں پیا میں دیکھدا پیاں، میں جو ابو بکر کو تھوڑا امام بڑا ہے تو سو میرے ابو بکر دے پچھو نماز کی پہ پڑھتے۔ بہت اچھا مقام ہے میرے دوستو، بھائیو، عزیزو، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ساکوں حضرت نبی علیہ السلام دی، آپ دے صحابہ دی، آپ دے اہل بیت دی سچی محبت بھی دے وے اور اللہ انہیں دے نقش قدم تے چلن دی بھی توفیق دے وے۔ کوشش کرے سو، دین تے عمل دی کوشش فرمے سو، نماز دی پابندی کرے سو، مسجد کو آباد کرے سو۔ بڑا دل خوش ہے جنہیں اللہ کا گھر بنائے، اللہ انہیں کا گھر جنتی بنا دے، جنہیں کو آباد کریں اللہ انہیں گھریں کو آباد شاد فرما دے۔ اور میرے دوست بزرگوں، زیادہ اخلاق دے حوالے نال اور اسلامی معاشرت دے حوالے نال کوشش کرو اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا کلچر، اپنا اٹھن باون، اپنا لباس، اپنا رہن سہن، اپنا چہرہ، اپنا وجود یہ دین اور سنت کے مطابق بناؤ۔ پڑھے سو میری ایک کتاب آئی ہوئی ہے بڑی لاجواب ہے، چہرے کے متعلق میں سنتا جمع کیتن، چہرے دے میں مسائل کٹھے کیتن، داڑھی دا مسئلہ، اونچے دا مسئلہ، اکھی دا مسئلہ، کجر دا مسئلہ، سرمے دا مسئلہ، ابرو دا مسئلہ، اور سر دے والے دا مسئلہ، اور ٹوپی دا مسئلہ، اور پگڑی دا مسئلہ، اور اندر نال دندے دی صفائی، ٹنٹونک، اور جناب ٹوتھ برش، اور انہ دا مسئلہ، مسواک لکڑی والا دا مسئلہ، بڑھڑی دے مساق دا مسئلہ، عورتیں دی لپسٹک دا مسئلہ، اور دلہن دے بناؤ سگار دا مسئلہ، بیوٹی پارلر دا شرعی حکم، یہ ضروری چیزاں میری کتاب چاہ گئے۔ انہاں نے چہرہ کے اسلامی خط و خار، ادھی کتاب مردے دے احکام دے اتے دے، ادھی کتاب عورتیں دے احکام دے بارے ہے، ضرور گھنونا ہے۔ ان کی کتاب گھر رکھ دو، دورو ترے صفحے رات کو شمر کرے پہلے پڑھ کے دے کرو تو کو احکام دا پتہ لگوے سی، شریعت دا پتہ لگوے سی، انشاءاللہ جب میرے پتہ لگ سی اللہ عمل دی بھی توفیق دے دے۔ کوشش کرے سو یہ بڑی لازمی کتاب میرے ویسی۔ ان کے علاوہ حضرت علی دے ارشادات، یہ ترے چار چیزاں آیا میں بجا حضرت علی دے فرامین اسا جمع کیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت ہی شان والے آدمی ہیں، نبی دے تربیت یافتہ ہیں، اللہ نے انہیں کو بڑا علمی مقام عطا کیتا ہے۔ انہیں دے جڑی ارشادات ہیں وہ بھی پڑھن دے قابل ہیں، سونے نال لکھن دے قابل ہیں۔ میں یہ کتاب اس کو جمع کیتا یہ بھی لاجواب شے ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ آپ سے صاحب درجہ 4 ہیں، وہ جرا حال کو چھوڑنا پیا ہم وہ حضرت زید انہوں نے بیٹے کو کھنا گئے ہیں، وہ واقعہ بھی اس قسم واقعات ان کتاب کے اندر آ گئے۔ آپ پڑھ سو بچے کو پڑھے سو بے پناہ فائدہ تھی سی۔ اور میں ایک کیلنڈر بھی ہونے سارے نظریاتی وہ بھی فریم کرا کے گھر چلے سو، دکان تے لے سو، مکان تے لے سو، بیٹھک چ لے سو، ڈرائنگ روم چ لے سو، مسجد چ لے سو، وہ بے پناہ فائدہ تھی سی انشاءاللہ، برکت بھی تھی سی، عقیدہ بھی صحیح تھی سی۔ اللہ تعالی میری حاضری کو منظور تے مقبول فرماوے، اللہ یہ پروگرام کو ہدایت کا ذریعہ بناوے۔ بھائی محمد آصف صاحب، انہوں نے میرے بھائی صاحبان، بھائی قاسم صاحب، ناظم صاحب، اور میں کو سارے نام بھول گئے، اللہ سارے کو جزائے خیر دے، انہیں دے گھر اللہ برکت کرے، انہیں دے بچے کی زندگی دراز فرماوے، دینی اعتبار نال محبت رکھے نا، دینی تعلق رکھے نا، اللہ تعالیٰ انہیں کو خوش خرم رکھے۔ اور سارے مہربان ہیں ملتان دے اندر، ملتان نوے شہر دے اندر ملک حاجی محمد ایوب صاحب وہ سرپرست ہیں ماشاءاللہ، انہیں دے بھی سارے بھی انہیں دی نگرانی ہوندی ہے، محبت کریں نا، خدمت کریں نا، بہت سارے حضرات دینی اعتبار نال ساری خدمت کریں نا۔ یہ بھائی آصف صاحب جو میں کو چاہ پیا پھر ویدے میرا رشتہ دار تکائی نہیں، کاروباری ساٹھا کہیں نہیں، نہ کوئی دنیا نہ دم ہے، نہ کوئی بیا ڈر لے، دینی محبت ہے، دینی تعلق ہے۔ میرے نال عمرے دوتے ہم تھائیں کٹھے عمرہ کی داہر سے، کعبہ شریف کا طواف کی داہر سے، دینی محبت ہے اور اسلامی تعلق بھی میرے نال ہے انہیں دا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی برکت کرے، انہیں کو مزید دین والی زندگی نصیب فرماوے۔ میں تو سارے واسطے دعا گو ہاں، اللہ تو کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے گھر کی برکت کرے، اللہ تمہارے بچے کی زندگی دراز کرے، اللہ تمہارے رزق کی برکت کرے، یہ سارے علاقے محلے کو اللہ ہدایت بھی دے، رحمت فرماوے، اللہ پورے ملتان کی حفاظت کرے، اللہ پورے پاکستان
دی حفاظت کرے اللہ رحمت والی بارش دے وے اللہ تعالیٰ ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرماوے اللہ سارے ملک کو خوشحال بناوے بیماریاں کو کرے بچاوے تکلیفیں کرے بچاوے وائرس کرے بچاوے اللہ عافیت والی زندگی دے وے اور دین اسلام والی زندگی دے وے میرے دوستو جلے اس زندگی پوری تھی وے اللہ سب کو ایمان والی موت دے وے میدان قیامت دے اندر سونے پیارے محبوب دی شفاعت کا حقدار بنا کے ان میں جو کٹھے بیٹھے ہیں اللہ سب کو میں کٹھے جنت دی داخل کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اے اللہ اسا تیرے گنہگار بندے ہیں تیرے گھر جائے بیٹھے ہیں ساری حاضری قبول فرما جمعۃ المبارک کا برکت والا دن ہے اللہ سارے گناہ معاف فرما اسا گناہ کرنے توبہ کرنے ہیں سچی توبہ اللہ سارے گناہ معاف فرما اللہ سارے گناہ معاف فرما اللہ ساری مغفرت فرما سارے آباء و اجداد دی مغفرت فرما سارے بزرگے دی بخشش فرما پوری امت مسلمہ دے مسلمان مرد عورتاں جتنے لگے گئے اللہ سارے دے قبر کو ٹھنڈا کر دے اللہ سارے دے رحمت نازل فرما اللہ سیاں جہنم تیری کافر واسطے بہوئے بہو کافر ہیں یہ تھوڑے جے مسلمان ہیں انہیں سارے کو جنت دا وارث بنا دے اے اللہ جنہیں یہ پروگرام کرائے انہیں دے گھر جمالی جس کی برکت پیدا فرما بچن دی زندگی دراز فرما یہ حضرات تشریف گھننا ہے اللہ انہیں کو قدم قدم دے اجر عظیم عطا فرما اللہ انہیں حاجتہ پوریا فرما مسائل حل فرما مشکلات آسان فرما اے اللہ بیماریں کو شفا دے اللہ مریضیں کو صحت دے اللہ بے اولاد کو اولاد دے اللہ گمراہ کو ہدایت دے اللہ بے نمازیں کو نمازی بنا اللہ بد اخلاق کو سن اخلاق دے اللہ بے حیاں کو حیا دے اللہ بے شرم کو شرم دے اللہ سب کو حلال کاری حلال خوری نصیب فرما حرام کاری کرے بھی بچا تے حرام خوری کرے بھی بچا اے اللہ سب کو لقمہ حلال دا نصیب فرما اے اللہ سارے جان دے اندر سارے ایمان دے اندر سارے پاکستان دے اندر برکتہ نازل فرما اے اللہ جن جرے نوجوانے دا روزگار قائمی انہیں کو اچھے روزگار عطا فرما برکت والی روزی عطا فرما اللہ دین دا علم سب عطا فرما علم با عمل عطا فرما عمل کی اخلاص عطا فرما اپنی رضا نصیب فرما سونے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی تابعداری نصیب فرما صحابہ اہل بیت دی غلامی نصیب فرما اللہ والے نال تعلق عطا فرما اللہ سارے دعائیں کو پھر رحمت نال قبول چا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين امين 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 برحمتك